یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی وأصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب التکریم والاحترام، معزز حاضرین و ناظرین کرام، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو کرۂ ارض پر بسایا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک یہ جہان رہے گا اور یہاں پر آخری انسان رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے انعام کے طور پر ہدایت کا نظام بھی رہے گا۔ اور یہ انسان کی ٹائم رہے گا۔ ہدایت جو ہے یہ انسان کی ٹائم رہے گا، باقی ضرورتیں ٹائم کی۔ صرف ایک ضرورت جو انسان کی ہے وہ ٹائم کی ہے، باقی ساری آدمی۔ کیونکہ اس جہان کے بعد جو زندگی ہے اس میں اس جہان کی جو چیز بھی آپ کو وہاں کام نہیں آتی۔ آپ دیکھیں یہاں آکسیجن کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا، قبر میں کیا آکسیجن آپ کو ضروری پڑتی۔ یہاں آدمی کھائے پیے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، تو وہاں جا کر کوئی آٹے کی چکی لگی ہوئی ہے جہاں یا بیکریاں موجود ہیں جہاں سے آپ کھانے وہ آپ کی ضرورت نہیں۔ یہاں آپ کو لباس کپڑے کی ضرورت ہے، وہاں جا کر آپ کو لباس کی ضرورت ہے۔ جتنی بھی اس جہان میں آپ اپنی ضروریات زندگی کا تصور کر سکتے ہیں وہ ساری کی ساری عارضی ہے اور جہاں کی جہاں رہ جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر اس کے پاس ہدایت موجود ہے اور وہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے تو وہ اس کی ساری کا محتاج نہیں کرے گا۔ اور یہ جو ہدایت کا جوہر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت کے قیامت اللہ نے انسان کو عطا کر رکھا۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ یہی جو ہے ساتھ لائے
اور لوگ ان کے لگ گئے. انبیاء کرام فریادے سے وہ جو ہے کو بلایا ہے, ان کے سینے میں سمایا ہے, وہ نور کا فانوس ان کے دلوں میں چمکایا ہے. اور جب وہ اس جہان سے گئے تو سبحان اللہ, جو اس نعمت سے محروم رہا ہے اس کے پاس حفظ یقین کی بادشاہی بھی ہو تو وہاں جا کر وہ ذلیل ہوا. انبیاء کرام جتنے بھی آئے, جو کچھ لائے وہ سارے کا سارا حق. اگر کوئی سابقہ انبیاء کی شرائع مبارک کے حق ہونے میں شک و شبہ کا شکار ہے تو وہ کفر کا شاہکار ہے, ایمان سے اس کا. وہ جو تھے وہ اس حق کے جو ہر کے ساتھ ہدایت کا خزانہ یہ ہدایت, مگر ہم سارے کے سارے ان کی اس دور میں نازل ہونے والی شرائع مبارکہ اور ان پر کتب اور صحف آئے, ہم ان سب کو حق مانتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ہم اس کا کرتے ہیں. ایک عجیب نکتہ یہ ہے کہ جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا سورج چمکا ہے, اور جب تک یہ جہان رہے گا وہ اسی طرح نور ہدایت کا سورج نصف نہار پر موجود ہے. اس کو کوئی سوال نہیں. انبیاء آئے, پھر جب لوگوں کے قبائل اور ان کی ضروریات اور تقاضے بدلے, اللہ کے حکم بھی بدلے, انبیاء بھی بدلے, کتابیں بھی بدلے, صحیح بھی بدلے. مگر جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جب تک یہ جہان رہے گا صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا سورج چمکتا ہے. یہ عقیدہ بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح مشکل صاحب انبیاء کرام پر اور ان کی کتابوں اور شرائع پر. قرآن ایک ایسا عجیب اللہ کا کلام ہے کہ یہ انسانیت کو مخاطب کرتا ہے. سابقہ انبیاء کرام کے آپ احوال میں قرآن میں آئے ہیں, جب ان کی اپنی کتابوں میں آئے ہیں, آپ وہ سارے کے سارے پڑھیں تو انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب اور انکار موسیٰ نے قوم یا قوم, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام اتنا عظیم شان بادشاہ تھا جس جیسا بادشاہ نہ اس سے پہلے تاریخ انسانی میں آیا نہ بعد تک آ سکتا. وہ صرف انسانوں کا بادشاہ نہیں تھا, جنوں کا بھی بادشاہ تھا, کیڑوں مکوڑوں کا بھی وہی بادشاہ تھا, فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی اس کے حکم دارے تھے. وہ ہواؤں پر بھی حکم چلاتا تھا, پہاڑوں پر بھی چلاتا تھا. اتنا بڑا اللہ کا نبی تھا. عجیب بات ہے, باپ جو تھا وہ بھی داؤد علیہ السلام وقت کا بادشاہ تھا اور وقت کا نبی تھا, صاحب کتاب تھا. بیٹا آیا تو وہ بادشاہ اس سے بھی بڑھ گئی. مگر
ایک وقت آیا کہ جب وہ اس جہان سے گئے ان کی ساری شریعت اور سارا قانون بدل گئے، نئے اپنے مگر جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جب تک یہ جہان رہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چلنا ہونا۔ اسلام جو ہے یہ بنیادی طور پر انسانیت کا مذہب ہے، آدمیت کا مذہب ہے۔ یہ جو ہے کہ لوگوں کو دوام کی طرف بلاتا ہے۔ فرماتا ہے جس کو کوئی زبان، جس کے بعد آپ کو اس کائنات میں اور کسی طرح دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی کی سننے کی ضرورت نہیں، کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے بڑا نام اس کائنات میں کوئی انسان کیا سن سکتا ہے؟ یہ بات قرآن جانا مکی سورت الاعراف یہ جو ہے سبا دوار 7 سورتیں سورت فاتحہ کے بعد سب سے قریب سمجھنے وہ سوال تبیز ہے۔ قرآن کریم میں سورتوں کی تقسیم مفسرین کرام علماء اسلام فرمائی، کہتے ہیں کہ وہ سورتیں 100 آیتوں یا اس سے بڑی ان آیتوں کو بے آیت کہا جاتا ہے، 100 آیتوں سے بڑی آیت۔ اور جو 100 آیتوں سے کم والی سنتے 80 یا 90 کا اس طرح ان کو مسانی آپ کہا جاتا ہے، اور جو مختصر چھوٹی سنتے ان کو مفصلات کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو سورت مبارک ہے یہ بے آیت کا بڑی سورت ہے۔ اور مکہ کے اندر جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو قریش مکہ کے اندر بڑے بڑے خناس تھے، ان کسی کو مانا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی میں جاتے طیبہ میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور سب سے زیادہ مشکلات اپنی برادری قریش کی قبائل کی اور مکے کی بستی، مگر قرآن بھی مسلسل ان پر کفر اور شرک پر ہتھوڑا مارتا رہا، ان کی گرجیاں ہواؤں میں اور فضاؤں میں اڑاتا رہا، کفر اور شرک کی جڑوں کو اکھاڑتا رہا تھا، اور اسلام کے تناور ترین درخت کی بیج وہی کرتا رہا تھا۔ مکے کی بستی میں کھڑے ہو کر میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکے کے سرداروں کی کیا حیثیت ہے، آپ قیامت تک کے آنے والے انسان کو مخاطب کریں میری طرف سے، یا بنی آدم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو مخاطب کر رہے تھے جو اب یہ بعد میں آنے والے زمانے تک کہ جب تک یہ زمانہ کروٹ بدلتا رہے گا، جب تک نیل و نہار کی گردش قائم رہے گی، جب تک چاند بھرتا رہے گا، جب تک سورج روشنیوں پر پھرتا رہے گا، جب تک ستارے دل ملاتے رہے،
جب تک رات آتی رہے گی اور جاتا رہے گا، یہ پیغام محمد رسول اللہ کی طرف سے قرآن کی رحمت آتا ہے۔ یا بنی آدم، وہ قریش مکہ کہاں ہے؟ ایک بستی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اس بستی کی ٹوٹل آبادی جو تھی وہ کوئی کہتا ہے 3000 تھی، کوئی کہتا ہے 5000 ٹوٹل آبادی بستی کی تھی۔ باقی قرب و جوار میں قبائل اور بھی رہتے تھے۔ 3000 کی حیثیت کہاں، اور اس وقت انسانیت تو کروڑوں میں بستی تھی، اور اس وقت سے لے کر اب تک کتنے آ رہے ہیں اور کتنے جا رہے ہیں اور کتنے آئیں گے اور کتنے جائیں گے۔ اللہ کہتا میرے محمد ساروں کا مخاطب کرو، یا بنی آدم۔ میں بتاؤ، اما یاتینکم رسل منکم، جتنے بھی انبیاء ہم مبعوث کیے وہ شرف انسانیت یاد کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جاہلیت کا شاخار طبقہ جو شرف انسانیت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالتا، یہ معصومانہ جاہلیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف انسانیت نہیں، معراج انسانیت پر موجود ہے، شاہکار انسانیت کا۔ اگر انسانی اوصاف حمیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکال دو تو پھر بات ہی ختم۔ یہی بات تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے، اس سے پچھلی سورت اگر ہم فرشتوں کو نبوت دے کر آپ کے یہاں بھیج دیتے تو انسانوں کا پہلا اعتراض یہ ہوگا جی یہ ساری مخلوق کی نہیں، نہ انہیں بھوک لگے، نہ پیسے لگے، نہ گھر کی ضرورت، نہ بال بچے، نہ روزی روٹی، یہ سارے لیکن وہ مسلط ہو گیا، سارا صحیح نہ کرتا آپس ان کا شہید کر، پھر یہ اعتراض تو ہوتا۔ تو اللہ کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری انسانیت کو، ان کی تعداد 7 ارب 8 ارب اللہ کو چل رہے۔ ابھی جو لیٹسٹ مطلب شماری ہوئے انہوں نے کہ وہ کہتے ہیں 8 ارب 40 کروڑ بچے، 8.5 ارب بندہ تو آپ کو مل گئے، تو 1450 سال پہلے کا اندازہ آئے کتنے تھے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ کتنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جھنڈا ان سب پر قائم ہے، اس لیے فرمایا یا بنی آدم۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام جو ساتھ کا تشریف لائے اور چلے گئے، ان میں سے کسی کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا یا بنی آدم کا لفظ نہیں نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آئے اور جب تک بنی آدم رہے گا محمد رسول اللہ اگر تم یہ سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد کسی حوالے سے کوئی کسی کے بارے میں شائبہ چلا جائے کہ یہ بھی نبی ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کرو۔ احادیث مبارکہ متواتر ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی پتھروں نے دی ہے، درختوں نے دی ہے،
جانوروں نے دی ہے، پرندوں نے دی ہے، حتیٰ کہ مردہ کو نے بھی جو مر گئے. بڑی عجیب حدیث ہے عجیب. ایک عربی تھا، یہ عربی کو بڑی شوق سے کھاتے ہیں، حلال بھی ہے، کھانا چاہیے، کوئی کھانا چاہے تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے فرمایا آپ کے سامنے دسترخوان پر وہ لایا گیا ہے مگر آپ نے تناول نہیں فرمایا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو آپ فرماتے ہیں حلال ہے تو آپ کو نہیں کھا رہے. فرمایا تب مجھے جو ہے یہ مرغوب نہیں ہے تو کھاؤ. صحابہ شوق سے کھاتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بڑی مرغوبیت ہوتی تھی جب دیہاتوں میں اور جنگوں میں جاتے تھے تو وہ شوق سے کھاتے تھے. کھانا چاہیے حرام ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مکڑی جو ہے جناب جو ہے یہ بھی حلال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن الخطاب بڑے شوق سے کھاتے اور اگر کوئی باہر سے آتے تھے باہر پر وہ حلیت راستے میں کہیں جناب مل جاتے تھے مکڑی وہ کھاتے تھے لاتے تھے تو پلٹے آپ تلوار کے کھا رہے بڑی شوق سے کھاتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عرض میں یہ کر رہا تھا تو عربی آیا عمر کا وہ تھے اس رستے میں کہ عمر کے رستے میں تعلق ہو آیا وہ ضروری آیا. راستے میں کسی نے بتایا یہاں کو جب کٹا ہے کون ہے تو انہوں نے کہا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت مجھے اور صحابہ اسی سے طرح وہ ہوتے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے کا تسلی مردہ کو پوچھا کر آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا نہیں مانتا میں. صحابہ نے دیکھا اس طرح دیہاتی عالم تھا وہ ذرا کھڑے بات ہے کسی نے وہاں بیٹھے کیوں نہیں مانتا. اس نے کہا میں ایک شرط پر مانتا ہوں بتا کیا. اس نے کہا یہ جو مردہ کو ہے یہ دوائی دے کے آپ نہیں مانتا. صحابہ جو اس کی طرح کسی باتیں کرتا آپ اس کو جگہ دو سامنے لے آؤ. اس کو چھکی آیا ناز لگا ہے کھڑا ہو گیا سامنے اس کا ملک اس نے آج کی اگر یہ مجھے بڑی مجلس کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگیے آپ آپ میرا لاکھ آپ نے ہاتھ ہماری تھے مردہ کو جو ہے اس نے اسی طرح اپنے دونوں پنجے آگے سال اٹھایا آواز دی لبیک صادق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ رہی ہے جو بری تھی لبیک صادق سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی مجلس جو عربی کھڑا ہے اس کا موقع ہو گیا کبھی وہ کو دیکھتا ہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے کبھی مجلس کو دیکھتا ہے. آپ کو دوسرا سوال بتا میں کون بڑی گل ارے وہ بتا میں کون
فرمایا رسول من رب العالمین و خاتم النبیین، اللہ کی طرف سے مبعوث کرتا آپ حق رسول ہے اور خاتم النبیین۔ آج اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو اللہ کی قسم اس مردہ کو سے بھی زیادہ مردہ ہے۔ انسان تو کیا ہے، وہ مردہ کو سے دیکھا، اس کا انجام بھی اسی طرح ہوگا۔ اللہ کا قرآن تو کہہ رہا ہے یا بنی آدم، جب تک آدم آتے رہیں گے محمد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کی گواہی چاند اور ستارے بھی دیتے ہیں، جانور بھی دیتے ہیں، پرندے بھی دیتے ہیں۔ ہجری کا واقعہ تو بڑا صحابہ کہتے ہیں ہم ایک جگہ جا کر پڑھاؤ گا، انشاءاللہ تشریف فرما تھے، ساتھ میں کراچی کا ڈیرا تھا، وہاں ایک ہرن بڑے کے ساتھ بندی ہوئی تھی، شان ہرن ہماری طرف بولنے لگتا، یا رسول اللہ یہ جو جانور ہے ہرن بول رہے تھے، ہرن نہیں سنتا متوازہ ہے صحیح رسائل سے گمرا تو وہ علی بھی بولتے کلام جلال بھی سے پہلے سے سارے حوالے صحابہ کرتے ہیں پریشان ہو گئے، ہرنی جو ہے وہ درخت سے سکاٹ سے بندی ہو گیا اور آپ سے کو کھا دیتے ہیں۔ آپ نے جب اس سے فرمائی تو اس سے عرض کی کہ یہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ لایا ہے، میں نے ابھی ابھی بچوں کو جنم دیا ہے، تو پہاڑ میں ڈوبے، آپ مجھے اجازت دے دیں کھول دیں، میں جا کے اپنے بچوں کو نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلا شاد سوائے کو میں پائے گی۔ اس سے آج کی شاد سے کہا ہوں آدھا آبادہ صحابہ کو آپ نے اس طرح سیکھو بتا کو تھوڑی دیر بعد دیکھا تھا ہمارے پہاڑ سے نیچے کراما گرا، جب وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح باندھ، اس دوران اس کا جو مالک جو اس کو پکڑ لایا تھا جنگل سے وہ یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر ہی آپ کا پڑھا اس کو آزاد کر، جب آزاد کر دیا تو صحابہ فرماتے ہیں وہ آراتی دیہاتی جس کے ہیں وہ بھی بیٹھا ہے ہم بھی بیٹھے پھر بھی ہمارے سامنے سے اور فرمایا حدیث شریف میں آیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آج کا چوڑا کوئی نہ میرا اوپر وہ کھوپڑے کی کوئی اس کا اسی آج مگر اس کا ایک اور پہلو میں آج کر دوں، ہم زبان سے جو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے دو تقاضے تو سامنے ظاہر، جو کہتا ہے خاتم النبیین تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی نبی کی زبان حق ترجمان سے بھی کرتا ہے، اگر کوئی نبی کی حقانیت کا قائل نہیں ہے کا بیان نہیں ہوتا، اور
دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس ہستی پر آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. قرآن کریم میں بھی موجود ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان مطالعہ مقدس کوئی بشری دیتے جب تک کہ اللہ نہ بلوائے. اور کئی رہتے ہیں وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کر دیتے اور جس سے لوگ اس سے رکھتا. یہ تو نبوت کی بنیادی شان ہے. جب نبی برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ بھی آپ نے فرمایا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور حق بن کر آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا نظام اور قرآن اور حدیث مبارک اور سنت خیر الانام کو ایک طرف رکھ کر طاغوت اور کفر کی طرف مائل ہونا، اس کو پس پش ڈال کر کافرانہ نظام کے حق میں فتویٰ دینا، مشرکین اور یہود و نصارہ اور مستشرقین کے لائے ہوئے نظام کو اپنے اوپر مسلط کرنا، یہ کون سی ختم نبوت کا شعبہ ہے؟ اس کے لیے یہ کون سی ختم نبوت؟ ہم اس عذاب کا شکار. میں کوئی اپنے آپ کو لمبا چوڑا عالم کہتا نہ میں کوئی بڑا ممکن جو میرا محبوب ترین قرآن آ گیا ہے. کبھی کبھی یہ سوال میں اپنے آپ سے کرتا ہوں. بڑے بڑے ڈیڑھ سطروں والے شروع کو حدیث جو سامنے بات نہیں کر سکتے ان کی کو گاؤں بھی اتنے ہیں جس کے نیچے گرے جائے دعوت دے سکتا ہم شریف سے لے کر میں نے لکھا ہے. مجھے اس سوال کا جواب نہ قرآن میں کہیں ملا ہے نہ اللہ جانتا ہے حدیث میں ملا ہے. وہ یہ ہے سوال کہ اگر کوئی ایسا خطہ ہو جو لاکھوں مربع میل میں ہو، جیسے پاکستان کا 8 لاکھ مربع علاقہ کا ملک، اس میں 25-26 کروڑ بندے رہتے، ان میں 95% مسلمان ہو جو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو، اسلام پر بھی، حدیث پر بھی، ختم نبوت پر بھی، اور وہاں پر نظام کافرانہ ہو، تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ قرآن اور حدیث کی کون سی آیت یا حدیث مبارکہ سے ہم ثابت کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے. کہیں لکھا ہوا ہو کہ 8 لاکھ مربع میل میں 95% مسلمان رہتے ہو، وہاں نظام کافرانہ ہو، تو کیسے رہا جائے گا؟ کوئی ہو جائے قرآن یا حدیث یا آیت ہو جائے. ہم یہاں ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ہے وہ بجلی کا بل پاپ دیا لے ایشو کرے، ہاتھ سے جایا نہیں تو بندہ کھا لگا تھا وہ کیوں آیا پہ بل ہاتھ سے چلا ہے. یہ وہ عذاب لوگوں رجوع کرو اللہ سے، لعنت بھیجو اس سب کچھ پر 75 سال اتمام میں حجت ہے، چھوڑ دو سب کچھ. باپ کے قبل ہاتھ میں پکڑ کر احتجاج کرنے کی بجائے کھڑے ہو کر اللہ کہہ دو لوگوں ہمیں اسلام چاہیے، قرآن چاہیے، محمد رسول اللہ کی نبوت خیر الانام چاہیے. یہ سارے بل ہم آپ پہ بتا دیں کہ بس ہمیں یہ دے دو تباہ. یہ سارے ٹکڑے مزدور ہونے کا آج کی اخبار میں خبر تھی
ہمارا ملک کا جو روپیہ ہے نا سر، وہ روپیہ سری لنکا سے بھی نیچے ہے آج اخبار میں لکھا ہوا تھا۔ آج کا ہمارا جو روپیہ ہے وہ سری لنکا جو ڈیفالٹ کر گیا ہے، پوری دنیا سے آگے جو ڈیفالٹ بول رہا ہے، اگر پتہ نہیں ہے ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے تو کہیں کو اسے آنے کو وہ ڈیفالٹ بول کر، یعنی اس نے کہا میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اس کا مطلب سادہ یہ ہے، پوری دنیا میں اس نے اعلان کر دیا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس دنیا کچھ نہ لے، جہاں لینا دینا میرے کو کوئی نہیں، جو مرضی کر، اس کو ڈیفالٹ ہے۔ وہ ڈیفالٹ ملک ہے، ڈکلیئر اعلان شدہ، پوری دنیا میں اعلان ہے اس کا ڈیفالٹ ہے۔ اس کی جو کرنسی ہے آج کی اخبار میں لکھا ہوا ہے ہماری کرنسی اس سے بھی نیچے۔ ختم نہ ہوا ساتھ والے ملک میں بھی تو ختم نہ ہوا یار، سب مان گئے تھے۔ ہمارے یہاں ڈالر آج 350 کے نیڑے جو جڑا 4 اور گھٹ کے پیسے 70 پہ آ رہے 5 گنا ہم سے شام ساڑھے ختم نہ ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب ہے سارے ایمان ہے بڑا رولا، یہ رولا بھی انشاءاللہ تعالی ملک آپ کا اللہ جنت کا گلزار بنا دے گا۔ ہر جاؤ محمد رسول اللہ نبوت کا رسالہ اور اعلان کرتے ہم اس سے کم کچھ نہیں، ہم بھوکے مر جائیں گے مگر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے ساتھ وفا۔ جڑے دوسرے دخل ہو گئے انشاءاللہ سارے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے پاس۔